میں عرض کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ جو مرد یہ حرکتیں کریں تو کیا وہ مرد کہلانے کے مستحق ہیں؟ پتہ نہیں کیسے مرد ہیں. جی تو ایک تو سوال یہ مطلب جو مرد کما کے نہیں کھلا سکتا، نہیں کھلاتا، جو اس کی ذمہ داری ہے، جی تو وہ مرد کہلانے کا مستحق کہاں ہے؟ وہ کیسا مرد ہے جو نہیں کما سکتا؟ اچھا دیکھیں، اگر کوئی معذور ہو گیا، کوئی اپاہج ہو گیا تو بات الگ ہو جائے گی. وہ تو بالکل ایگزمپٹ ہے. بالکل ہم جنرل بات کر رہے ہیں، ایکسیپشن کی بات نہیں کر رہے. کمانے کی ذمہ داری اس پر وہ کماتا نہیں، کفالت کی ذمہ داری اس پر وہ کفالت کرتا نہیں. آگے سے بیٹھ کے عورت سے کمائی کروا کر اس پہ نشے کرتا ہے، برباد کرتا ہے پیسے کو. اس سے آگے بڑھ کر دھونس دھمکیاں کرتا ہے، جی جماتا ہے، گالیاں دیتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں مرد کہلانے کا مستحق ہے. ایک تو یہ بڑا سوالی نشان. دوسری بات، اگر یہ مسلمان گھر اور ہے مسلمان گھرانے تو اللہ کا خوف نہیں ہمیں؟ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ہمیں جواب نہیں دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے جو ان کو سوچنا چاہیے. تیسری بات، جب یہ جینوئن قسم کے ایشوز ہوتے ہیں تو پھر مسائل آتے ہیں. اب کیا کیا جائے آخر؟ اب ہے جہاں عورت کو مشکل پیش آتی ہے، اولاد کو مشکل پیش آتی، ادھر بھی دین نے ایک پروٹیکشن دی ہے. پھر وہی بات آئے گی، اگر کسی کا شوہر ایسا بدبخت ہو چکا ہے تو اب یہ بیچاری عورت کیا کرے گی؟ تو کیا باپ کی پروٹیکشن نہیں اس کے پاس؟ کیا بھائی کی پروٹیکشن نہیں؟ یہ دیکھا جائے گا. پھر معاشرے خاندان کے اور افراد کے پروٹیکشن کا معاملہ. اس کے بعد جا کے عدالتی چارہ گوئی کی بات آتی ہے. وہ آخری مرحلہ، بالکل آخری بات. ہم اس پر جانے کی بات نہیں کرتے، کبھی ریکمنڈ نہیں کرتے. یہاں ہے ہمارے فیملی سسٹم کی اہمیت کا معاملہ کہ جہاں خاندان کے بڑوں کو بیٹھ کر سمجھانے، بجھانے، پیچ اپ کرانے، اب معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن کیا کہیں کہ دین کی تعلیم ہے نہیں، تربیت ہے نہیں، محض اپنی عقل ہے اور معاشرے کا چلن ہے. یہ باتیں تو بڑی پیاری میں اور آپ کر رہے ہیں. دیکھیں اب کیا میں آپ کے سامنے عرض کروں. ناظرین قرآن پاک کھول دیجئے گا، ترجمے کے ساتھ کھولیے گا، سورۃ البقرہ کا مطالعہ کریں. رکوع نمبر 28، 29، 30، 31، 4 رکوع. البقرہ کے 4 رکوع، رکوع نمبر 28، 29، 30، 31. یہ 4 رکوعوں میں گھریلو زندگی کے بارے میں رہنمائی ہے، نکاح کا اشارہ ہے، یعنی وضاحت ہے تھوڑی سی، اولاد کے بارے میں ذکر ہے، طلاق کے بارے میں ذکر ہے، خلا کے بارے میں ذکر ہے. اور طلاق اگر ہو گئی تو شوہر کو کہا جاتا ہے کچھ دے دلا کے فارغ دے دلا کے احسن طریقے سے، احسن صراحن جمیلا، عمدگی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کرو. رخصت بھی کرو تو عمدگی کے ساتھ کرو، جائے کہ گھر میں رکھو اور مارو. دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا جملہ اشارت فرمایا. یہ تو آخری بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن. یہ تو بہت لیٹ آتا ہے، لیکن اگر آ گیا، خدا نہ خاص، اللہ حفاظت کرے، اللہ کسی پہ نہ لے کر آئے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ مرد کو ہی کہتا ہے عمدہ انداز سے ان کو فارغ کرو. فقہاء نے لکھا کچھ پیسے دے دو، سبحان اللہ، کوئی جوڑا دے دو، تمہاری حیثیت کے مطابق دے دو. او بھائی طلاق تو ناخوشگوار معاملہ، انتہائی اسے بھی خوشگوار طریقے سے کرو. صاحب مجھے تو اسلام کے بعض معاملات پہ اللہ کمال ہے، حیرت ہوتی ہے. ہم کبھی سوچتے نہیں، یعنی مجھ جیسے نالائق لوگ سوچتے نہیں کبھی. یعنی یہ طلاق کا معاملہ ہے، خوشی سے تو ہو نہیں رہا. ایسا تو نہیں ہوتا، معاف کیجیے گا، بیوی کو کھانے پہ لے کر گئے ہوں، کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلایا ہو اور بیرے کو بل دیا ہو اور بیوی کے ہاتھ میں طلاق نامہ دیا ہو کھانا کھلا. ایسا نہیں ہوتا، غصے میں ہوتا ہے، تعلقات میں کشیدگی ہوتی ہے. اس پر بھی حکم یہ ہو رہا ہے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ احسن طریقے سے رخصت کر دو. جیسے شجاع صاحب نے کہا کوئی جوڑا دے دو، کوئی گفٹ دے دو. اگر اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے تو کوئی رہائش اس کے نام کر دو، اس میں رہو، تمہاری ذمہ داری وہ ہے. یعنی اب یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ختم ہو رہا ہے. لیکن تعلق اسلام نے ہر معاملے میں حسن، حد یہ ہے کہ جانور کو ذبح بھی کرو تو حسن طریقے سے. جی اب یہ ایک اور لفظ عجیب عرض کرتے ہیں اس پہ. تو یہاں غور کر بات کیا ڈاکٹر صاحب، کڑوا گھونٹ، ناخوشگوار ترین مسئلہ. جی زندگی، یعنی زندگی کا یہ حصہ ختم ہو رہا ہے جی، اور دین کہہ رہا ہے احسن طریقے پر اس کو ختم کرو. اگر 100 مرتبہ اللہ کسی کی بہن بیٹی پر اور گھر پہ یہ وقت نہ لائے. اچھا، تو جب دین اتنے کڑوے گھونٹ میں احسن، دا بیسٹ پریکٹس کی بات کر رہا ہے، ہم آڈٹ اکاؤنٹس پڑھتے تھے تو بیسٹ پریکٹسز کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو ویسے عربی کا بیسٹ قرآن پاک کے احسن کا ترجمہ نہیں ہے، ابھی ہم کر لیں گے، کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا. اچھا، کڑوے گھونٹ پر یہ انتہائی شکل میں بھی کہا جا رہا ہے کہ حسن کا پہلو ہو، عمدہ پہلو ہو، عمدہ طریقے سے رخصت کرو. تو جب تم بیوی کو گھر میں بٹھائے ہوئے ہو
اور وہ تمہاری زیر کفالت ہے جی۔ تو وہاں دین کی خوبصورت تعلیمات کس قدر بہترین ہوں گی یہ سوچو بھائی۔ اور میں پھر ناظرین سے کہوں گا خدا کے واسطے 4 رکوع کا ترجمہ پڑھ لیں، تھوڑی سی تشریح دیکھ لیں۔ البقرہ رکوع نمبر 28 29 30 31 بار بار، پتہ ہے کیا بار بار لفظ آئے گا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے اللہ کا ڈرنا، تقوی اختیار کرو۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ کیوں؟ خوف خدا ہوگا تو بھائی ساری تعلیمات پر عمل ہوگا۔ مجھے معاف کیجئے گا، اگر خوف خدا نہ ہو تو لوگ تو زنا کر رہے ہیں، نکاح کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوگا وہ طلاق کے بارے میں 100 مرتبہ سوچے گا، اور اگر کوئی نہ یعنی پیچ اپ ممکن نہیں ہو دینا بھی پڑے گی تو احسن طریقے سے دے گا۔ تو ہم کہہ رہے بھائی اپنی قوم کو قرآن دو، قرآن پڑھاؤ، قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ، قرآن کی تشریح پڑھاؤ، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھاؤ۔ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ اگر طلاق دینا پڑے نا، کوئی بتاتا بھی تو نہیں ہے نا، اور اتنی عجیب بات محسوس ہوگی، اگر طلاق دینا پڑے تو ایک وقت میں ایک نمبر 2 حالت طہر میں 2 یعنی خاتون پاکیزگی کی حالت میں ہو، اور 3 وہ حالت طہر پاکیزگی کا دور وہ ہو جس میں تعلق قائم نہ کیا ہو۔